السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں ماں کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم کہو کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ کو چھوٹے سے پالا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے ایک بار دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر نظر کے بدلے ایک حج قبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دین میں 100 مرتبہ نظر ڈالے تو پھر کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عطا اور بخشش تمہارے تصورات سے بڑھ کر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ نظر ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر نظر کے بدلے ایک حج قبول کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک تابعی ہے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر پائے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی والدہ تھی جو بہت ضعیف تھی اور یہ اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے اکیلے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے اجازت مانگی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں اور اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ نے اجازت دے دی اور ساتھ میں کہا کہ بیٹا جانا لیکن جلدی آ جانا، کیونکہ تمہارے پیچھے کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، اس لیے جا کر تم جلدی آ جانا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ زیارت کی غرض سے مدینہ طیبہ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی شان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ وہاں نہیں ٹھہرتے ہیں، واپس چلے آتے ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس سفر سے تشریف لاتے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک بندہ آیا تھا جو آپ کی زیارت کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، اس لیے وہ واپس چلا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنے تو مسکرائے اور خوشی کا اظہار کیا اور بہت خوش ہوئے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا کہ اس بندے کا نام اویس ہے، قرن قبیلہ کا رہنے والا ہے، یہ جبہ لے جا کر کے اس کو دے دو، اور جب وہ پہن لے تو اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر دے۔ یہ ماں کی خدمت کا اجر ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جبہ مبارک عطا کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ ان سے عرض کرنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کر دے، ان سے دعا کروانا، یہ ماں کی خدمت کا اجر ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر سکون چاہتا ہے، چین چاہتا ہے، دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے تو وہ ماں کی خدمت کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر کوئی جنت کا طلبگار ہے، جنت چاہتا ہے تو اپنی ماں کی خوب خدمت کرے۔ اگر وہ اپنی ماں کی خوب خدمت کریں گے تو ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور جنت عطا کرے گا۔ تو اسی لیے چاہیے کہ جتنی ہم سے ہو سکے ماں کی خدمت کرے۔ جس کی ماں زندہ ہے ان کو چاہیے کہ خوب خدمت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔